ایسا ناظرین کرام، ملک کے حالات ایسے ہیں کہ روز اگر ان پر گفتگو کی جائے تو ایک ہی طرح کے سوالات آتے ہیں۔ مہنگائی کا کیا بنے گا؟ چیزوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہم IMF کے چنگل سے جان چھڑا سکیں گے؟ کیا ہم پھنس گئے ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس تھا۔ ہم نے ساری 4 سال 3.5 سال جو بھی وقت تھا الزام لگایا کہ عمران خان اپنی نااہلی کی وجہ سے ملک اور قوم کی معیشت کو ڈبو دیا ہے، ستیہ ناش کر دیا ہے۔ شوکت ترین اگرچہ کہتے رہتے ہیں جی میں نے تو کھڑا کر دیا تھا، دوبارہ ٹریک پہ چلا دیا تھا، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس حکومت سے بھی معاملات قابو میں نہیں آ رہے، تو کیا یہ ہماری اسٹرکچرل پرابلم ہے؟ یہ کیا ہم نے IMF کے ساتھ جو وعدے پہلے انہوں نے کیے ہوئے تھے وہ ہمیں چھوڑ نہیں رہے، وہ پھنسا رہے ہیں؟ اور یہ ایک گویا قصہ ہی ہے کہ ہمیں امریکہ یا دوسرے ملک جو تھے انہوں نے اس حکومت کو لانے میں مدد کی ہے۔ لگتا ہے یہ تو حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، خراب کرنا چاہتے ہیں، ذلیل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ دوسری طرف لوگ کہتے ہیں الیکشن کرا لو۔ الیکشن آج وہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، ایک دوسرا الیکشن ہوا ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ الیکشن ہوں گے تو کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ پنجاب کے الیکشن کے بارے میں پہلے کہنا شروع کر دیا عمران خان نے کہ وہاں دھاندلی کی جائے گی، دھاندلی ہو رہی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ شفاف اور صاف نہیں ہوں گے۔ ایسی صورت میں حال کیا ہے؟ پاکستان کا اس وقت مستقبل کیا ہے؟ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ یعنی کہ سوالات تو بہت سے آدمی بہت سی چیزوں کو کر سکتا ہے، لیکن عمومی بات یہی ہے کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں اور کیسے بچ سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ آج جو لوگ موجود ہیں اس میں ایک تو حفیظ اللہ خان نیازی صاحب ہیں، دی اونلی اینڈ ون حفیظ اللہ نیازی۔ میں انہیں پیار سے ماہر عمرانیت کہا کرتا ہوں، لیکن پاکستان سے محبت رکھنے والے کم لوگ ہوں گے جو اس طرح کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں جیسا حفیظ اللہ خان نیازی رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ عامر غوری ہیں، ہمارے بہت ہی جچے تلے بات کرنے والے صحافیوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اور لائن کی خرابی کی وجہ سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جی جی او پاکستان کے سینیٹر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک بہت ہی متوازن سوچ رکھنے والے شخص ہیں، اور میں ہمیشہ ان کی بات کی قدر کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جب کوئی ایسا تجزیہ ہو ان کو ضرور اپنی گفتگو میں شامل کروں۔ شاندانہ گلزار خان صاحبہ کا شاید لائن ابھی پرابلم پیدا ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی شامل ہو جائیں گی تو بات کرتے ہیں جی۔ پہلے حفیظ اللہ خان نیازی سے شروع کرتا ہوں جی۔ نیازی صاحب آپ بتائیے، میں نے بہت انتظار کرایا آپ کو کہ کیا کہاں کھڑے ہیں ہم، کیا نقشہ ہے، کیا صورت ہے؟ ہمیں مختصر بتائیے تاکہ ہم اس پر بحث کر سکیں، پھر دوبارہ آپ کی طرف آ سکیں۔ حمید صاحب، جو آپ نے انٹرو میں کہا ہے اس میں منہ بڑا فرق نہیں ہے۔ یہ حکومت تو فکس میں ہے، پہلی بات اس سے کہیں معجزہ ہی ہوگا جو حکومت بچ رہے گی، اور یہ کوئی ایک دن کی یا ایک مہینے کی یا ایک سال کی یا 3 سال کی کہانی نہیں ہے۔ میں اس پیریڈ کو پاکستان کے اندر جب بھی اگر میں نے اس میں کچھ لکھا تو، اور جب کوئی مورخ لکھے گا 2014 سے لے کے 2022 کے پیریڈ کو پاکستان کے باقی پیریڈ سے علیحدہ کر کے بھی اسٹڈی کی جائے گی۔ یہ 2014 سے جوش کام شروع ہوا تھا سیاست نہیں، ریاست بچاؤ کے نام پہ، اور جس طریقے سے ہمارا جس کو کہنا چاہیے کہ جو کہنا ڈیپ اسٹیٹ تھا یا وہ لوگ تھے اسٹیبلشمنٹ وغیرہ، جس کنٹینیوشن ہوئے اس نے پاکستان کو ایک سیاسی عدم استحکام میں دھکیل دیا۔ اور باقی جو چیزیں آپ کا معاشی جو اس وقت بحران ہے، اور وہ بحران کہنا ایک چھوٹا لفظ ہے، انڈر اسٹیٹمنٹ ہے، یا آپ کا جو گورننس فیلور ہوئے پورے پورے پاکستان میں جو ابھی تک چل رہا ہے، آپ کی جو سفارتی تنہائی ہو چکی تھی، یہ اس کی کوکھ سے جنم لینے والے اس کی بائی پروڈکٹ ہے۔ باقی جب عمران خان صاحب کو بھی آپ ہٹایا ہے تو اس میں بھی آپ نے بحران کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، بحران سے شدید ہو گیا، اور اس کے اندر جو عقل اور فہم اور جو وزڈم تھا وہ اس میں کہیں بھی کافر مان نہیں تھا۔ اس میں یہ تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو ایسا ہٹائیں کہ نہ وہ کہتے ہیں نا بل ان دا چائنا شاپ، یہ بل چائنا شاپ سے نکل بھی جائے اور سارے شیشے کے برتن جو ہے محفوظ بھی رہ جائیں، پاکستان میں وہ زیادہ وہ نہ کرے۔ کیا ہوا کہ وہ اس نے جو نقصان یا لینڈ مائن یا بارودی سرنگیں تھی یا پاکستان کو تنہائی میں ڈالنا یا اپنا حصہ ڈالنا وہ ڈالنا، اسے اور کچھ نہیں کرنا تھا۔ اس نے پاکستان میں جو آلریڈی سیاسی بحران پچھلے 8 سال سے چل رہا تھا اس کو اس نے انٹینسیفائی کیا ہے، کر رہا ہے، اور اس کا خیال ہے جو 100% غلط نہیں ہے۔ اگر اس کا دور لگ گیا
تو پاکستان وہ جیسے کل فرما رہے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ اس کو اپنے منطق کے انجام سے عین یقین کے طور پہ دیکھے گا. یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے، اور یہ نہ بھی ہوتے، عمران خان صاحب پریشر نہ بھی ڈالتے، تو میں اور گارنٹی کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے، حکومت سے، پی ڈی ایم چھوڑو، ایسوسیشن چھوڑو، عمران خان بھی ساتھ ان کے مل جائے تو پاکستان کا یہ بحران سے نکلنا ان کا کمال نہیں ہوگا، خدائی اللہ میاں کی طرف سے ایک معجزہ ہوگا. ٹھیک بات ہے جی، آپ کی بات آغاز آپ نے کر دیا. میرا خیال اس وقت میں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کو ایک تو ویلکم کرتا ہوں، پھر میں انہی سے پوچھتا ہوں کہ سوال آپ نے ایسا کیا ہے کہ جس کا جواب براہ راست ان کو دینا چاہیے کہ آپ کہتے ہیں کہ 14 سن سے لے کر 22 سن تک جو پاکستان کی تاریخ وہ بہت مختلف ہے. ڈیپ سٹیٹ کچھ اور باتیں، عمران خان کا آنا، عمران خان کا نکالنا، معیشت کا پھنسنا، یہ ساری باتیں جو ہے نا انٹر ڈیٹڈ ہیں اور اس دور سے تعلق رکھتی ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو کچھ عمران خان صاحب کے آنے سے اس قوم میں ہوا ہے دو طرح سے، ایک طرف سے معاشی طور پہ جو ہے نا وہ ملک کی تباہی ہوئی ہے، اور ایک طرح آپ کے سماجی جو وہ ڈھانچہ تھا اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. وہ بچے جو کل جو ہے نا وہ ماں باپ کی احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، وہ سارے جو ہے نا وہ بزرگوں کا، ماں باپ کا اور اس طرح سے احترام نہیں کر پا رہے ہیں. وہ ہر ایک کو اسی سٹائل میں جو ہے نا وہ مخاطب کرتے ہیں جیسے عمران خان صاحب مخاطب کرتے ہیں. چلیے وہ شاید کہیں کسی جگہ پہ جا کے، کسی سٹیج پہ جا کے رک جائے. جو بہت بڑا مسئلہ اس وقت درپیش ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معیشت کے حوالے سے صرف قرض پہ چل رہے ہیں. اگر آپ کو قرض نہ ملے، اور قرض بھی آپ کے سیاسی ڈھانچے کو کوئی شاید دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بات دوسری طرف سے بھی آ رہی ہے، عمران خان کے کیمپ کی طرف سے بھی آ رہی ہے کہ اس وقت بھی آپ کے آرمی چیف کو جا کے وہ مختلف جا کے ملکوں میں، یعنی آپ کا آرمی چیف ایک طرح سے آپ کے سیاسی نظام کے لیے جو ہے نا وہ بیک کر رہا ہے. اور اسی محتاط الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ چین جاتا ہے تو وہ وہاں جا کے کہ ان کو چند ارب روپے دے دیے جائیں. ملکوں کی زندگی میں اتنے ارب روپے کیا ہوتے ہیں؟ اب اس وقت وہ سعودی عرب میں ہے، اور سعودی عرب میں بھی وہ اپنے کوئی ملٹری کے معاملات سے متعلق اتنی باتیں شاید ہوں یا نہ ہوں، مگر آپ کے سیاسی نظام کو شاید بچانے کی جو ہے نا وہ کوشش کی جا رہی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ معاشی نظام کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہم سب کے لیے جو ہے نا ایک تانا ہے. ہم شاید اس قائد اعظم کے ملک کو نہیں چڑھا پائے. آدھا حصہ ہم نے پہلے توڑ دیا تھا، اور باقی حصے کے ساتھ جو ہم وارداتیں کر رہے ہیں، میرے اور آپ کی جیب تو ٹھیک ہے، مگر باقی جو اس کے ساتھ پبلک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، وہ کسی دن جو ہے نا وہ پھٹ نہ پڑے. مجھے بہت خوف آتا ہے، مجھے اس بات پہ بھی خوف آتا ہے کہ میرے آپ کے بچے اس ملک میں، اس وطن میں رہ پائیں گے، اس ملک میں خدمت چلیں. بہت بڑی لفظ ہے، بہت بڑا کانسیپٹ ہے کہ شاید ہم کر سکیں یا نہ کر سکیں، شاید اپنی زندگی بھی گزار پائیں گے یا نہیں گزار پائیں گے. اس طرح کے معاملات جو ہے نا اس ملک کے حوالے سے پیدا ہو چکے ہیں، اور بالکل میرا خیال ہے کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن جو ہے نا وہ تقریباً آ ہی چکا ہے. اور یہیں پہ اگر ہم نے بریک لگا کے اور ایک دم جو ہے نا وہ کوئی ٹربو نہ لگایا، دوسری طرف اس کے ریورس نہ لگایا، کوئی مخالف سمت میں چلنا شروع نہ ہوئے مشنری جذبے کے تحت، تو پھر جو ہے نا یہ آپ کے یہ کانسیپٹ جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ جی اس ملک کو اللہ نے بنایا تھا، اس ملک کو اللہ قائم رکھے گا، یہ کانسیپٹ جو ہے نا میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. پہلے دعا ہوتی ہے، پھر دعا ہوتی ہے. اللہ پاک ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک بات ہے. جی عامر غوری صاحب، آپ نے دونوں کی رائے سنی جی، اور گلومی پکچر نظر آتی ہے. پاکستان کا ہر محب وطن شہری پریشان ہے، اور پریشانی کی وجوہ اپنی اپنی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ شاید ہم اس ملک کو ٹھیک طرح چلا نہیں پائے، اور ہم نے بہت سی حماقتیں کی ہیں، بہت سی غلطیاں کی ہیں. اب ہم دوسروں کے قرضوں کے محتاج ہیں، اور خاص طور پر بین الاقوامی قوتوں کے تو بہت ہی محتاج ہو کے رہ گئے. کیا کہیں گے آپ اس میں؟ میر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می ان یور پروگرام. دیکھیں میرے دونوں جو معزز دوست ہیں، حفیظ خان صاحب بھی، کامران صاحب بھی، ان کی رائے کا احترام ہے. آپ نے خود بھی کہہ دیا. دیکھیں یہ جس وقت یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مسلسل ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، یہ چند ان ممالک میں سے جس کا مشکل دور ختم ہی نہیں ہو رہا. اور دوسری چیز جو ہم یہ استعمال کرتے ہیں عام طور پہ بے پناہ سنتے ہیں کہ پاکستان دو راہے پہ کھڑا ہے. ہمارے سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے غلط راستہ اختیار کیا ہے. ہم جان بوجھ کے غلط راستے پر چلے ہیں، کسی اور کی انگلی پکڑ کے.
اب بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو, اگر فرض کیا جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا نا کہ ہم نے ریورس گیئر نہ لگایا, سوال یہ کہ ریورس گیئر لگا کے جانا کہاں ہے. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ملک کے جو تعلیم یافتہ نوجوان ہیں ملینز, ان کے لیے نوکری نہ ہو, اور ملینز وہ ہوں جو مدرسوں سے نکل رہے ہیں وہ بیچارے صرف مسجدوں کو سنبھال سکیں. جس وقت تک ملک کے اندر تعلیم کا نظام سب لوگوں کے لیے برابر نہیں ہوگا, ہمارے پاس ایک جو تعلیم یافتہ ورک فورس نہیں ہوگی, وہ ورک فورس جو صحت مند نہیں ہوگی, جو حال یہاں پہ ہے جس طرح پیسے لگتے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ آپ سب کو پتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کی آدھی آبادی جو عورتوں پہ مشتمل ہے وہ کسی قسم کی گین فل امپلائمنٹ میں نہ ہو. دیکھیں اگر تو ہم نے جا کے دینا ہے جواب اللہ تعالیٰ کو قیامت کے بعد, تو پھر تو اس طرح چلتا رہے, ٹھیک ہے نا, کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ملک بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کو چلائے گا, اللہ تعالیٰ کو اتنا نعوذ باللہ بدنام نہ کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باقی لوگوں کی مدد کر رہا ہے, وہ اپنے ملک چلا رہے ہیں, وہ کوئی بہت سپر ہیومن نہیں ہے, لیکن انہوں نے کسی کے کہنے پہ غلط فیصلے نہیں کیے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ پیسے مانگنے کے لیے جاتے ہیں, آپ ایک ایٹمی قوت ہیں, ایٹمی قوت تو آپ استعمال نہیں کر سکتے. آپ کے جو مطلب اس ادارے کے امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ جب انٹرنیشنل کانفرنسز میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وار از ناٹ این آپشن, اور یہ میں نے ایک سے زیادہ یعنی ان کے سربراہوں سے سنا ہے, چاہے وہ لنڈن میں ہوں, سنگاپور میں ہوں, مڈل ایسٹ میں کانفرنسز ہوں, تو اگر وار از ناٹ این آپشن تو پھر سوچنا شروع کریں کہ جو بلینز اپون بلینز لگ رہے ہیں ڈیفنس کے اوپر, کیا ان کو تھوڑا سا ریشنلائز کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. کیا یہ ملک جو ہے لانگ ٹرم شارٹ ٹرم کے اندر تعلیم پہ پیسے لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا. کیا ہم نے اپنے صرف مزدور بھیجنے, دیکھیں ہمارے جو مزدور بیچارے بیٹھے ان کی بے پناہ قدر, لیکن آپ ان کی عزت دیکھیں جا کے, کوئی عزت نہیں ہے ان کی جن ملکوں میں وہ کام کر رہے ہیں. اور اگر وہ پیسے بھیج رہے ہیں تو ان کو یہ کہا کہ آپ بڑا محنت ہمارے پہ مہربانی کر رہے ہیں. میر صاحب آخری بات میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس ملک کے مسائل جو ہیں وہ عام لوگوں نے کریٹ نہیں کیے, اس ملک کے مسائل بھی جو ہیں وہ اس ملک کے خاص لوگوں نے کیے ہیں اور حل بھی انہوں نے کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ تو اس طرح جس طرح وہ اسکینڈینیویا میں رہ رہے ہیں, ان کے بچوں کے لیے اچھے اسکول ہیں, ان کے بچوں کے لیے غیر ملکوں میں جو ہے وہ اسکالرشپس ہیں, ان کے ملکوں میں غیر ملکوں میں نوکریاں ہیں. وہ بیٹھے ہیں امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, انگلینڈ, یورپ میں, جو بیچارے دھکے کھاتے پھرے نا مڈل ایسٹ میں, ان کے بچوں کا سوچیں. اور یہ جو ہے ہمیں نعرے بیچنے بند کریں ہم, اور اگر فرض کیا انہوں نے نہ کیا تو پھر وہ وقت خدا نہ خواستہ دور نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ سڑکوں میں باہر نکل آئے انہوں نے وہ کام کرنا شروع کیا جس کو ہمارا ہیرو جو ہے وہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ وہ سری لنکا سے ڈرانا چاہتا ہے یا سری لنکا بنانا چاہتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تجربات بند کیے جائیں کہ ایک طرف جب ملک چلنا شروع ہوتا ہے, یہ بھی ایک چھوٹی سی ایک اور بات کہ ایک طرف ہمیں سیاست میں پرماننس نظر آتی ہے, وہی ان کی بدنامی ہے کہ یہ 30 سال سے کام کر رہے ہیں, اور بھائی دوسرے ملکوں میں بھی بیٹھے ہوئے 30 سال سے لوگ سیاست کر رہے ہیں. دوسری طرف سے جو اداروں کے سربراہان ہیں, سب اداروں کے, وہ جو ہیں وہاں پہ ٹینیور بیسڈ نوکریاں ہیں, وہ اپنے خیالات لے کے آتے ہیں اور جب ان کو پاور ملتی ہے وہ پاور کو غلط یوز کرتے ہیں. اس کام کو روکنا پڑے گا. ٹھیک بات ہے جی. بات مختصر یہ ہوئی کہ اس وقت جو پکچر پاکستان کی بنتی ہے وہ بہت گلومی ہے. اس پکچر سے خدا ہی ہمیں اس صورتحال سے نکال سکتا ہے, لیکن کچھ ہمیں بھی تو کرنا ہے نا, کچھ دعا ہمیں بھی تو کرنی ہے, کچھ چارہ ہم نے بھی کرنا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں, کیسے رستہ نکال سکتے ہیں, کیا رستہ نکل سکتا ہے, اور کیا ہم اپنے ذہن میں بنا سکتے ہیں کہ اس صورت میں ہم شاید اس مشکل سے نکل سکے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حفیظ اللہ خان ریاضی صاحب سے میں یہی سوال کروں گا, اور پھر کامران مرتضیٰ سے اور پھر عامر غوری سے یہی بات پوچھوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس نتیجے تک پہنچے. جی ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ہم بات اب جہاں سے شروع کرنی ہے کہ اس ساری مشکل سے نکلنے کا علاج کیا, حل کیا ہے. حفیظ اللہ خان ریاضی صاحب, جو بات آپ نے کہی تھی باقی ساتھیوں نے اس کو انڈورس کیا, اپنے اپنے انداز میں کیا ہے, کچھ اضافے کیے ہیں, کچھ نئی جہتیں پیدا کی ہیں, اور مسئلہ یہی پیدا ہو گیا کہ پاکستان ایک مشکل میں پھنس چکا ہے. اور اس پھنسنے کی وجہ تقریباً وہی بیان کی جاتی ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو آپ بیان کر چکے ہیں. اب بتائیے ہم کریں کیا؟ اس قوم کو بچانا ہے, اس ملک کو بچانا ہے. میر صاحب اب وہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں شام کی گزر جائے اور اس کی لکیر کو پیٹنا جو ہے وہ کوئی اس میں کتنی فروٹفل ہو سکتی ہے, لیکن چند چیزیں ہیں جو خوش آئند ہیں, اللہ کرے یہ ہو جائیں. مثلاً آئل پرائسز ہیں دنیا میں, کم از کم یہ تو کوئی $100 سے یا $95 تک آ جائیں, اور اگر یہ آ جائیں گی, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے
کامران مرتضیٰ صاحب نے فرمایا اور بڑا رائٹ ہی کہا ہے کہ پہلے عمران خان صاحب کی شروع کے دور میں یہ ہمارے آرمی چیف ہی تھے جنہوں نے یہ ساری فنڈ ریزنگ کی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ابو دھابی کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے رحیم خان میں یہ جو پرنس محمد, تو وہ ان کو جا کے پہلے ملے اور پھر ان کو اسلام آباد آنے میں آمادہ کیا. پھر ہم نے عمران خان نے گاڑی بھی چلائی اور انہوں نے $3 ارب بھی دے دیے. پھر بال صاحب برملا کہتے تھے کہ ہم نے ہر ایک کے جا کے محنت کی, اللہ نے عزت رکھی اور پیسے میں ملتے گئے. ابھی باجوہ صاحب اس موقعوں کے ساتھ پھر رہے ہیں کہ اور وہ کہہ بھی چکے ہیں, مہینہ 1.5 مہینہ پہلے لاہور میں تھے روزوں کے بھی آخری دنوں میں, اور یہاں پہ بھی وہ فرما گئے ہیں کہ ہم 12-13 ارب آرام سے ریز کر لیں گے, اور کچھ اس کے بعد انہوں نے یہ سارا کرنا ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ میں بھی کاروبار کرتا رہا ہوں, اور یہاں پہ شاید ہمارے اور دوستوں کے ساتھ تجربہ نہ ہو کاروبار کا. کاروبار میں اگر آج آپ کو 1 کروڑ روپے چاہیے تو 6 مہینے بعد اس کام کرنے کے لیے 1 کروڑ نہیں چاہیے, اس کے بعد آپ کو 5 کروڑ چاہیے, اور 2 سال بعد اس کے لیے مزید آپ کو 20 کروڑ چاہیے. ایک عجیب اس کے ہوتے ہیں, ملک کو چلانے کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ڈیفیسٹ بڑھتا جاتا ہے. اب آپ کے جو اصل چیز ہے کہ سب سے زیادہ یہ جو کانفیڈنس لیول ہے وہ لوئسٹ ایپ پہ ہے. آپ کے اعتماد جو ہے جن لوگوں نے اس پہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, پیسہ جنریٹ کرنا ہے, اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اسی دوران میں عمران خان صاحب جو کام کر رہے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ بہرحال ان کا حق ہے وہ کریں, پھر بھی کریں, اپنا غصہ بھی نکالیں, لیکن وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اوپر اس طرح کی کاری ضرب لگانا جو ہے وہ پاکستان کی جان لیوا ہوگا. یہ ذرا واقعہ یاد کریں کہ جب یہ 2018 کی اسمبلی بنی ہے تو پیپلز پارٹی تو کھل کے پہلے دن سے ہی انہوں نے کہا جی کہ ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے اور اس کو چلائیں گے. شہباز شریف صاحب جن کو ہم نے بھی بڑا تنقید کا نشانہ بنایا, انہوں نے کہا جی میں چارٹر آف اکانومی پیش کرتا ہوں. یعنی کہ ہر بندے نے جو میری حد تک ہے کہ سوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جن کی کچھ ریزرویشن تھی اور ان کی بھی رائٹ ریزرویشن تھی, تقریباً ساری جماعتوں نے جو پہلی بھی ایک پلیٹ فارم پہ اپوزیشن کے طور پہ اکٹھی ہو چکی تھی, سب نے ان کو اپنی مدد فراہم کی. اب اس کے مقابلے عمران خان صاحب نے پہلے تو وہ ساری بارودی سنگوں باریکس کو, اب بے وقت پاکستان میں میاں والی کے ایک سادہ لوگ بندے کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے 10 روپے گھٹائے تھے, بدنی چیز زیادہ تھی, چلو لوگوں کو فائدہ ہو گیا. پھر انہوں نے کہا جون تک نہیں بڑھاؤں گا, پھر انہوں نے بجلی کے نرخ جو ہے وہ گھٹا دیے. یہ سارے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدہ توڑنا جو ہے یہ پاکستان کے لیے اس کی ٹانگ رسید کرنا تھا, اس کے بالکل معاہدہ کیا, برا کیا, توڑا اس سے برا کیا. اچھا کیا, جب ہمارے ہاں مسلمانوں کی پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی سلیکٹڈ حدیث بناتے ہیں, میں 2 حدیثیں سناتا ہوں. 3 منافق کی اور کسی جگہ میں 4 تعریفیں بتائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا منافق ہو نہیں سکتا, وعدہ کرے توڑ دے, کسی کے خلاف ریئیکشن کرے بھیپر جائے, امانت دی جائے خیانت کرے, اور بات کرے تو جھوٹ بولے. اور پھر تو ایک اور حدیث میں بات کرے کہ سنی سنائی باتوں کو آپ پھیلائیں تو جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. میں اس میں پڑھنا ہی چاہتا ہوں. ٹھیک بات. میرا پوائنٹ آخری فکر یہ ہے کہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں نا, بہت ہی اپنے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے پاکستان کو توڑنے کے اندر اگر اللہ نہ کرے خاکہ بدان کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کوئی ان سے یہ کریڈٹ چھینے نہیں. بھٹو صاحب نے اپنے ہاتھ سے نہیں توڑا تھا, حالات جب ایسے پیدا ہوئے تو پھر انہوں نے وہ کسر نہیں توڑی. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. جی کامران مرتضیٰ صاحب, حفیظ اللہ نائب صاحب نے آپ کی بات کو انڈورس بھی کیا اور بڑی تشویشناک صورتحال بیان کر دی ہے, اور خاص طور پہ عمران خان پہ انہوں نے کہا کہ اس کو پرواہ نہیں ہے ریاست بچتی ہے کہ نہیں بچتی, اصل فکر اس کو یہ ہے کہ اس کا کیا بنتا ہے, وہ کیا کرے گا. وہ اس کے اقدام سے ملک ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے, لیکن یہ ہے کہ اس نے وہی رستہ اختیار کرنا ہے جو تعاون کا رستہ نہیں ہے. تو کیا کیا جائے گا پھر؟ اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے شاید اس وقت. یہ پروجیکٹ بھی بڑے لوگوں کا شروع کردہ ہے, اور بڑے لوگوں نے اس پروجیکٹ کو جو ہے نا وہ پانی دیا ہے, بلکہ بعض جگہ پہ اس کو خون بھی دیا ہے, اور اس کو خون دے کے اس کو سینچا ہے, اور اب جو ہے نا وہ ان کے اپنے گلے میں بھی فٹ ہے اور یہ ملک کے گلے بھی پڑا ہوا ہے.
تو اب اس کو ریورس کرنا جو ہے نا وہ آپ کا بہت آہستہ آہستہ کا کام ہے. آج بھی آپ جو بھی آپ کے سروے آ رہے ہیں اس میں دیکھ لیجیے, ابھی بھی اس میں جو ہے نا اس کی بات کی فالوئنگ موجود ہے, اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے. جیسے میں نے وہ امریکہ کے حوالے سے یہ بات دیکھی, میں خود کوئی اتنا مجھے پرو امریکہ نہیں کہا جا سکتا یا میری پارٹی کو, مگر میں نے دیکھا کہ 46% لوگ جو ہے نا وہی سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا ان کی حکومت گرانے میں امریکہ انوالو ہے. میرے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ یہ ٹھیک ہے 2-4-5% تو اگر سمجھ لیں, اور وہ یہ پرسنٹیج ہر معاشرے میں اس طرح کی پائی جاتی ہے کہ جن کی انڈرسٹینڈنگ اتنی کم ہوتی ہے, مگر اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ سروے اگر درست ہے, تو میرے لیے تو بڑا تشویشناک ہے کہ ابھی تک مطلب پبلک جو ہے نا یہ ریئلائز نہیں کر پائی کہ اصل پرابلمز کیا ہیں, کیا ہوا کیا ہے اور کس طرح سے ہوا ہے. تو اس وقت دیکھیے اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو دو چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ مجھے میں واقعی حقیقی طور پہ خوف میں مبتلا ہوں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی میں سیف نہ ہو. پہلا جو ہے نا وہ میرے نبی کی اور ان کے خلفاء کی جو ہے نا ان کا طریقہ کار ہے, جس طرح سے انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی جو مملکت اس وقت بنی تھی, وجود میں آئی تھی, مدینہ کی ایکچوئل ریاست, اس کو جس طرح سے چلایا, یا تو وہ طریقہ ہے, یا پھر اگر آپ نے اس پہ نہیں جانا تو پھر موجودہ دور میں انقلابات دیکھ لیجئے, چین کا انقلاب دیکھ لیجئے اور باقی انقلابات دیکھ لیجئے اور ان کی لیڈرشپ کو دیکھ لیجئے. جب تک آپ کی لیڈرشپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے خلفاء یا اس کے بعد چلے وہ بہت دور, اگر آپ کہتے ہیں 1400-1500 سال ہوئے جاتے ہیں, تو یہ 100-200 سال میں جو لیڈرشپ دنیا نے دیکھی ہے ان کی جو ہے نا ان کے فٹ اسٹیپ پر نہیں چلے گی. اس وقت تک جو ہے نا یہ ملک کو آپ کو کوئی سیدھے راستے پہ نہیں لے جا پائیں گے. قرضے لے کے چلنا, قرضے آپ کو نینی کیس واپس کرنے ہیں, سود کے ساتھ واپس کرنے ہیں. کوئی آپ کے چاچے ماموں کا بیٹا نہیں ہے, وہ اسلامی ملک ہو, وہ ہمسایہ ملک ہو, وہ آپ کو وہ اماؤنٹ ریٹرن کرنی ہے. اور جب وہ ریٹرن کرنی ہوتی ہے تو آپ جو اس دور میں جیسے عمران خان کے دور میں قرضے تقریباً جو ہے دگنے ہو گئے تھے, اب پھر اگر ہم اس کو جو ہے نا 1.5 گنا 2 گنا کر کے چھوڑے جاتے ہیں تو آنے والے جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ بڑی مصیبت میں ہوں گے. ہم کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا. ہم سے مراد وہ ہے, وہ طبقہ ہے جس کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں, جس کو آپ اشرافیہ کہتے ہیں, اور بہت جس جگہ پہ کٹ لگ سکتی ہے اس کو کٹ لگائیے, ہنگامی بنیاد پہ لگائیے. اس طرح سے یہ ایسپرین ڈسپرین سے یہ معاملہ نہیں چلے گا. ہم ایسپرین ڈسپرین کر رہے ہیں, ادھر یہ ٹیکس لگا لیتے ہیں, ادھر وہ ٹیکس لگا لیتے ہیں. اس وقت ہنگامی بنیاد پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, اور ان ہنگامی بنیادات کے بعد اقدامات کے بعد جو ہے نا معاملات شاید سیدھے درست سمت میں چل پڑیں. جی عامر غور صاحب, یہ ایسپرین اور ڈسپرین سے معاملہ طے نہیں ہوگا, اس کے لیے بڑے آپریشن کی ضرورت ہے, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں میر صاحب, میرا خیال ہے ان چیزوں سے بھی مسائل حل ہو سکتے. اسی باتوں پہ میں یہی کروں گا کامران صاحب سے بھی اور حفیظ خان صاحب سے, اور ان کی اجازت سے تھوڑا سا اختلاف. دیکھیں سیاسی مسائل کا حل جو ہے نا وہ مذہب میں ڈھونڈنا, وہ میرا خیال ہے اس کے اندر کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں, انلیس کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جو نظام کھڑا کیا ہوا تھا اس کو سیاسی طور پر سمجھیں اور پڑھیں. اگر تم نے ثواب کے لیے پڑھنا ہے ان کو تو پھر آپ کو ثواب ہی ملے گا, آپ وہ تو یہی کہتے ہیں نظام کو چلائیں, آپ کے مسائل کے حل ہوں. اب دیکھیے وہ نظام جو ہے وہ اس لیے نہیں چل سکتا کہ اگر آپ کا قانون جو ہے وہ 1863-1870 کا انگریز کا لکھا ہوا قانون ہو. آپ مجھے بتائیں 70 سال میں یہ جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آئیڈیالوجی کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, چیزوں کو روکتے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ میں, ان سے کہیں کہ 70 سال میں آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے اسلام کا پینل کوڈ لکھنے کی کوشش کی ہے, اسلام کا سول کوڈ لکھنے کی کوشش کی ہے. یہ کہنا کہ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, میں اس سے بالکل اختلاف نہیں کرتا, نہ کر سکتا ہوں, میری یہ جرت ہی نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ہے, اگر تو انگریز کا قانون صرف اس لیے اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ جی وہ چونکہ اسلام کے خلاف نہیں ہے تو اس پہ چلتے رہے, تو پھر چلتے رہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ انگریز نے تو اپنا قانون جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کیا ہے, ان کا قانون جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے, ان کا آئین جو ہے وہ ان ریٹن ہے. ہم جو ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے مکھیاں مار رہے ہیں, I'm sorry to say. دیکھیے لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ جو چیزیں جس طرح آپ نے کہا, ہم بڑے ملکوں کی مثال نہیں لیتے, بنگلہ دیش کی مثال لے لیں. بنگلہ دیش ٹیکسٹائل ایکسپورٹنگ کنٹری بن گیا ہے, ہم یہاں ٹیکسٹائل پروڈیوس کرتے ہیں. اس سال جو ہے یہ پچھلا سال جس کے فیکٹس فگر سامنے آئے ہیں, بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹس ہیں صرف ٹیکسٹائل کی وہ 31 بلین سے زیادہ ہیں. ہم لوگ جو پروڈیوس کرتے تھے, ہماری اسٹرینتھ جو ہے کاٹن اینڈ کاٹن ڈیریویٹیوز ہیں, ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس جو ہیں وہ 15 بلین سے ٹیکسٹائل میں آگے نہیں بڑھی. اگر ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ 25.3 یا 4 بلین ہیں اور ہماری امپورٹس جو ہیں وہ 56 بلین ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ 100 روپے کما رہے ہوں اور 200 خرچ کرنا چاہتے ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا. ہاں کرنا کیا چاہیے,
دیکھیں جب تک پاکستان بریٹن ووڈ سسٹم کا سگنیٹری رہے گا آئی ایم ایف سے بات کرنی پڑے گی. دیکھیں جو شارٹ ٹرم گین ہے وہ تو صرف یہی ہے کہ آئی ایم ایف کی جتنی باتیں وہ آپ کو ماننی پڑیں گی. دنیا ہی ہے اب. آپ صرف ایک چھوٹی سی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں سجاد میر صاحب. دیکھیں آئی ایم ایف کی بات آپ کو ہر بات اس وقت ماننی پڑے گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ کو ان کے پیسے کی ضرورت ہے. یہ جو دوستوں سے پیسے مانگ رہے ہیں دیکھیں اس میں ایک چھوٹا چودھری جو ہے نا چائنا, صرف اس میں اتنا حوصلہ تھا کہ اس نے آپ کو 2.3 بلین کی ایڈ جو ہے وہ دے دی ہے, ایڈ دیا, گرانٹ دیا, لون دیا, جو بھی دیا, کیونکہ وہ آئی ایم ایف کو بریک کر سکتا ہے. بہت سے جو دوسرے ملک ہیں, بہت سے نہیں, تھوڑے سے ہیں, مجھے یہ پتا ہے میں اسلام آباد میں ان لوگوں سے میری بات بھی ہوئی ہے جن کو ہم امبیسڈرز کہتے ہیں ان ملکوں کے امپورٹنٹ امبیسڈرز کی. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی مدد کرنے کو تیار ہیں لیکن آئی ایم ایف سے معاملات طے کرے. اب جب آئی ایم ایف سے معاملات طے کرے گا پاکستان تو پھر وہ پیسے چاہے سعودی عرب نے دینے ہیں, ابو دھابی نے دینے ہیں, قطر نے دینے ہیں, بحرین, کویت نے دینے ہیں, وہ دیں گے لیکن آئی ایم ایف سے پوری ڈیل کے بعد. جب وہ دیکھیں آپ کو 1.5 بلین نہیں چاہیے آئی ایم ایف سے, آپ کو آئی ایم ایف کی انڈرسٹینڈنگ چاہیے کہ پاکستان کا جو آپ کیپٹل ہے اس کو دے سکتے ہیں, آپ قرضے دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے میں بالکل غلط ہوں, مجھے اکانومی کا اتنا نہیں پتا, لیکن اس گورنمنٹ نے جو ایکشن شروع کیا ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں. ڈائریکٹ ٹیکسز صرف ان پہ لگیں گے جن پہ ٹیکس لگ سکتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں گے تو عوام کے اندر غم و غصہ بڑھے گا, اس لیے کہ اگر آپ ہر کھانے پینے کی چیز پہ انڈائریکٹ ٹیکس لگائیں گے ان کی قیمتیں بڑھائیں گے. ہاں اب کرنا صرف یہ گورنمنٹ کو یہ ہے کہ جب وہ ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں اور یہ بڑے پیسے والے لوگ جو ہیں اپنی چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں, وہاں پہ ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں کر سکتی تو پھر ریاست نہ سنبھالیں, پھر ریاست کو چلنے دیں اور ان کو دے دیں جو ریاست سنبھال سکتے ہیں. بالکل ٹھیک بات جی. عامر غوری صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ جو گفتگو کی ہے, سب حضرات وہی گفتگو کر رہے ہیں. اکانومی جس طرح ہم نے تباہ کیا اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک بڑی عمدہ بات اور بڑی امپورٹنٹ نقطہ اس میں یہ آیا ہے کہ ہمارے دوست ملک تو ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف دے گا تو ہم آپ کو دیں گے. ایک چین ہے جو چیلنج کرتا کر آئی ایم ایف کو, اس نے کچھ پیسے آپ کو پہلے دے دیے. سی پیک کو ہم نے رول بیک کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بھیجا اس لیے گیا تھا یا وہ آیا اس لیے تھا کہ سی پیک کو رول بیک کرے. بہت سے شواہد موجود ہیں اس بات کے, اور اس کے سی پیک کو رول بیک کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف کو چنگل میں دے دیا جائے. تو کیا ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی؟ وہ کیا ہم اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی رستہ ایسا نکل سکتا ہے کہ چین جو ہمارا پرانا دوست ہے وہ پھر ہمارے لیے کچھ مددگار ثابت ہو سکے, یا کوئی اور رستہ ایسا ہے جس پہ چل کر ہم اپنی اس صورتحال کو, معیشت کو بھی, سیاست کو بھی, ریاست کو بھی بچا سکتے ہیں؟ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, اب ہم بحث کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کسی نتیجے پر پہنچے. نتیجے پر پہنچنے کا مطلب ہے کہ سب لوگوں نے اشارے تو کر دیے ہیں کہ ایک تو اشارہ یہی کر دیا ہے کہ ہم اپنے نظام کو ٹھیک کریں, چاہے اس سے ریاست مدینہ کہیں, چاہے ہمیں آج کا کوئی انقلاب کہیں. یہ بہت عمدہ بات کی کامران مرتضیٰ صاحب نے. اور یہاں ہم اس بات کو اس پہ ہم گھرے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کی کوشش کریں. اس سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو آئی ایم ایف کو چنگل میں پھنس چکے ہیں, ہم سمجھ لیں کہ ہٹ مین آ چکا ہے. اس سے نکلنے کا رستہ کیا ہے؟ چھوٹے موٹے پیسے دوستوں سے مانگنا, جو شرط لگاتے ہیں کہ پہلے آئی ایم ایف کو مناؤ پھر پیسے ملیں گے, وہ ایک طرف. اور دوسری طرف ہم نے سی پیک کو بھی رول بیک ہی کیا, یہی کہا جاتا ہے. اب بہت اشارے بھی مل رہے ہیں, اس زمانے میں مل رہے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین بہت ناراض ہے آپ سے. تو ان ساری صورتوں میں کیا رستہ ہمارے لیے رہتا ہے؟ جی حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا کہیں گے؟ لاسٹ ورڈز, یعنی جو کہنا چاہیں آپ 2-3 منٹ. میں ویسے ایک چیز ہے کہ اس کے بارے میں میرا بالکل پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ 2018 تک جو پاکستان کے ساتھ خرابی ہوئی ہے, کیا اس میں سی پیک رول بیک ہوا ہے, کیا اس کے اندر امریکہ جو ہے وہ تن طلاق کے ساتھ دوبارہ پاکستان کے اندر براجمان ہوا ہے, اس میں عمران کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ زیادتی ہوگی. میں باوجود ہے کہ میری بہت ساری اس کے بارے میں کتنا معاندانہ رویہ ہو, کتنی ریزرویشن ہو, عمران خان صاحب نہ آر ٹی ایس بٹھانے میں عمران نے بٹھایا, نہ پہنامہ کا کیس چلایا, نہ جی آئی کی عمران خان نے تیار کرائی ہے, نہ 2014 میں امپائر نے جو نکالے تھے عمران خان اور طارق قادری صاحب کہ سیاست سیاست بچاؤ, تو ان کے پیچھے جو آرکسٹریٹ کر رہے تھے وہ عمران خان نہیں تھے. لندن کے اندر جو پلان بنا 2014 میں آ کے اور پھر دھرنے ہوئے, اس سارا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اس کا مختصر یہ ہے جی کہ جے آئی ٹی کے اندر ہم نے امریکہ کو سلالہ کے واقعے کے بعد اور ریمنڈ ڈیوس کے بعد
जनरल जानी साहब हमारे सिपह सलार थे और जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी हुक्मरान थी। हमने एक एक चुन के अमरीकों को निकाला। हमारे पास 4-5 कॉन्ट्रैक्टर जहाँ काम कर रहे थे, ब्लैक वाटर, डी, टेनाकॉप, और ये वही हैं जैसे आप अपनी कहने के जमातुल दावा, लश्कर तैयबा, ये ऐसी है ब्लैक वाटर वगैरह। और वो दूसरे बाइट इज राइट, वो काम करे, सबको निकाला हमने चुन अमेरिकन। यहाँ पे 3,500 CIA ऑपरेटर फिर रहा पाकिस्तान में, उसके बहाने हमने सबको निकाला। उसके बाद जब JIT अबू धाबी बनी तो CIA ने बनाई। मैंने उसी वक्त 2015 में 2017 में मेरे कॉलम गवाए हैं। मैंने कहा आप इनको इजाजत दे रहे हैं, ये आपके घर में घुसेंगे, मालिक बाहर होगा, या रब वाला ऊँट है CIA, फिर आप अभी तो घुसा रहे हैं। आखिरी बात ये है कि चीन स्टेबल, प्रॉस्पेरस, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से परफेक्ट पाकिस्तान चीन की जाती जरूरत है, जाती, हमारे लिए नहीं, उसकी जाती जरूरत है। क्योटिक पाकिस्तान, क्राइसिस में मुआशरत के बुरहान का पाकिस्तान, ये अमेरिका का 70-75 साल जब वो हमारे ऊपर डॉलर की बौछार करे तो भी हमारे से यही चाहता है कि यहाँ पे शिया सुन्नी लड़ें, यहाँ पे जितनी लड़ाई हमारी हुई है, लसानी हो, कम्युनिटी हो, सब तो उसका रोल है। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका जो है उसका रोल है, और हमने उसको घुसाने में हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारी न्यूट्रल ज्यादा जिम्मेदार है इमरान खान साहब से या किसी और दूसरे से। बिल्कुल ठीक बात है। ये कामरान मुर्तज़ा साहब, हफीजुल्लाह नैश साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि शायद जो उस वक्त किया गया है उसमें और बहुत से हाथ थे, सिर्फ इमरान खान का हाथ नहीं था। यहाँ कहना कि इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाना, हालांकि हफीजुल्लाह खान नियाज़ी तो इमरान खान का नाम नहीं सुनते, और मैंने तो तंज़न उन्हें मजाक में प्यार से बल्कि माहिर इमरानियत कहा करता हूँ। आप क्या कहेंगे, क्या फिर हमारे साथ क्या हो गया है, क्या करेंगे? होता ये है कि उसमें बज़ाहिर जो ड्राइविंग सीट पे होता है उस पर इल्ज़ाम ज़्यादा लगता है। वैसे मेरा एक और जो मेरी सोच है वो, मैं मुल्कों के दरमियान जो है किसी रोमांस का कायल नहीं हूँ। मुल्कों के दरमियान रोमांस नहीं हुआ करता, मफाद हुआ करता है। जब तक आपका मफाद किसी मुल्क के साथ होता है या किसी मुल्क का मफाद आपके साथ होता है, वो आपके साथ चलता है। कभी आप अमेरिकन इश्क में मुब्तला थे, आज आप किसी और के इश्क में मुब्तला है, या वो इश्क वो जो ना आपके इश्क में मुब्तला है। तो ये रोमांस का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। देखिए, हमने अपनी आम जिंदगी में जब हमने अपने किसी बच्ची की शादी करनी होती है तो भी हम ये देखते हैं कि वो अपने जिस बहन भाई के यहाँ जो रिश्ता हो रहा है, और अगर 2-3-4 रिश्ते हैं तो उसमें से किसका कहाँ पे जो है ना वो ज्यादा सूटेबल है। तो जब हम इस हद तक अपने मफाद के कायल होते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि मुल्कों के दरमियान जब ताल्लुकात होते हैं तो वो सिर्फ रोमांस की वजह से होते हैं कि जी उसकी शक्ल ठीक बात। तो चीन के साथ हमारे मामला बन सकते हैं, उसकी भी जरूरत हमारी जरूरत भी वो है। उनकी जरूरत है शायद, और वो हमारी जरूरत है। इस वक्त जो है ना मामले को इस तरह से देखिएगा, और इसके अलावा और कोई वो नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ठीक बात है, एक्सेस उनके लिए अवेलेबल यहीं से। ठीक बात है जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। आमर गौरी साहब, क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पे? मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। एक तो जो प्रॉब्लम है कामरान मुर्तज़ा साहब के बाद बात करना जो है ना, वो मुझे उसमें प्रॉब्लम है, इसलिए सारी अच्छी बातें खुद कर जाते हैं। अच्छा, मैं उसको थोड़ा सा सिर्फ एक्सपैंड कर सकता हूँ। देखें, दुनिया के अंदर अगर 3 चौधरी हो ना या 4 चौधरी हो, तो आप चौधरी अगर ना हो, मैं दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, तो आप एक चौधरी की खातिर बाकी चौधरियों के साथ जो है वो खामोशी तो रख सकते हैं, उनके साथ लड़ नहीं सकते। ठीक है। अब हमने चूंकि चौधरी की ख्वाहिश के ऊपर 40 साल की जंग जो है वो चलाई हुई है, उसको हम खत्म नहीं कर सक रहे। बिलियंस अपॉन बिलियंस उस जंग के ऊपर हमने लगाए हैं, ट्रिलियंस उन्होंने लगाए हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। अब सवाल ये है कि क्या करें कि अगर फर्ज किया आपकी जो भी एक्सपोर्ट्स हैं वो 60% उन्हीं मुल्कों की तरफ जा रही हैं जो बड़े चौधरी और उसके साथी हैं, ये नहीं बेस्ट। आप अपनी वो एक्सपोर्ट्स बंद नहीं होना, अफोर्ड ही नहीं करते कि जो आपके पास चंद चीजें बेचने के लिए रह गई हैं, टेक्सटाइल या चावल वगैरह, और उसके बायर जो है वो यूरोप है या अमेरिका है, उसको रोकें क्योंकि वो आपकी मंडी है। दूसरी तरफ चाइना जो है जिस तरह उठ रहा है, उसके साथ आपको ताल्लुकात रखने पड़ेंगे, लेकिन शराइत किसकी होंगी? दोबारा से ले लेता हूँ मिसाल, क्योंकि यहाँ मिसाल दी गई है मजहब की बार बार। जब इस्लाम की रियासत कायम हुई थी तो जो तजारत के काफिले थे वो इस्लामी मुल्कों में नहीं जाते थे, वो दमिश्क जाते थे, दूसरे रोमन आउटपोस्ट थी। वो मिस्र जाते थे, वो किसी और के कंट्रोल में था। वो पर्शिया जाते थे, वो किसी और के कंट्रोल में था। तो जब आप उन मंडियों में जाएंगे जहाँ पे आपके रूल्स नहीं है, तो फिर आप कौन से रूल्स के तहत तजारत करेंगे? वो उन रूल्स के तहत करेंगे जो म्यूचुअली एग्रीड होंगी। ठीक बात। तो आपने एक तो समझना है कि दुनिया के अंदर जब आप तजारत करनी है तो इस्लाम के मुताबिक नहीं करनी,
اس لیے تجارت کے اصولوں کے تحت کرنی ہے جی، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں جی، بالکل ٹھیک بات ہے. عامر غوری صاحب وقت میرا بالکل ختم ہو رہا ہے. ایک فکرہ صرف اس لیے کہ دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں حفیظ خان صاحب، میرا خیال ہے جنہوں نے غلطی کی تھی نا عمران خان کی، انہوں نے اس غلطی کا ازالہ بھی کر دیا ہے. اس آدمی کو بھول جائیں، اس کو پھرنے دیں سڑکوں کے اوپر، اس نے جو کرنا ہے وہ کرے. وہ ڈسرپٹر ہے. اس کو ایک کام دیا گیا تھا کہ جو اسٹیبلشڈ پارٹیاں تھیں جو چیلنج بنتی جا رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ان کو چیلنج کرے. اس کو انہوں نے خود ہی فارغ کرا دیا ہے. اس کو پھرنے دیں، وہ جلد سے جلوس کرنا چاہتا ہے. سوال یہ ہے کہ جو باقی لوگ بچ گئے ہیں، they need to understand by sitting on a table agreeing کہ بھائی اس ملک کو لے کے چلنا ہے، ورنہ ان ساروں کا نقصان ہے جو پاکستان کا نقصان ہے. بالکل ٹھیک کہا عامر غوری صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا جی. کامران مرتضیٰ صاحب، حفیظ اللہ خان نیازی صاحب، یہ تینوں ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی تصویر جو شکل ہے اچھی نہیں ہے، لیکن اب بھی ہم اس کو بدل سکتے ہیں، نقشہ بدل سکتے ہیں. چین کیا رول ادا کر سکتا ہے، ہمیں کیسے بیلنسنگ ایکٹ ادا کرنا ہے ان ملکوں کے ساتھ جن کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، ان ملکوں کے ساتھ جن کی ضرورتیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں اور ہماری ان کے ساتھ ملتی ہیں، چین کے ساتھ، اور اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں. کیا ایک انقلاب کی ضرورت ہے؟ کیسے انقلاب کی، جو ریاست مدینہ سے شروع ہو، اور اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو موضوع تنگ تک لے آئیں، ایران کے انقلاب تک لے آئیں، روس کے انقلاب تک لے آئیں، آج کے دور کے انقلابوں تک لے آئیں، اور دیکھیں کہ دنیا نے اپنے آپ کو کیسے بدلا. اگر دنیا اپنے آپ کو بدل سکتی ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. بدلنے کے لیے تیار ہو جائیے. یہی آج کا پیغام ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.